نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yunaha pita janita युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवा नाम दायक इवतम संप्रश्नम भूना यंतयन्या अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम न देवा मुरच्चलामिया न काष्टे विदते देव न पाषाणे न मूर्णमे भावुहि देवस्तस्मादु भावुहि कारणम तस्माच्छास्त्रम परमानम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्हसि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्रामगति. साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, पर्दे में हमारे गांव समाज की माँ और बहनों, गुज़िश्ता रात में इस आप ही के करीब के इस प्रोग्राम में मेरी शिरकत भी हुई थी. आज फिर एक बार आपके दियार में बहैसियत मुक़र्रिर आपके इस जलसे में, आपके इस गांव के जलसे में पहली बार हाज़िरी हुई. बहुत बड़ा मजमा था और बहुत सारे लोग आए हुए थे इस जलसे में, मगर नींद के तकाज़े की वजह से अपने अपने घरों को जा चुके हैं. जो बातें उन्होंने सुनी और जो बातें हम लोगों ने सुनी और आइंदा जो बातें सुनी जाएंगी कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको 100% उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. हज़रात, रात के 1:30 बज चुके. मैं तो ये मशवरा दूंगा
اپنے سیمانچل، پورنیا اور کٹیہار اور کشن گنج ارریہ کے اراکین جلسہ سب کو ایک اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنی تجربے کی روشنی میں۔ وہ یہ 1 بجے تک جلسے کا اگر اختتام ہو جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا، اس سے جلسہ بھی ہو جائے گا اور لوگ سو بھی جائیں گے، ورنہ پتہ چلا کہ ہم 2، 2:30، 3 بجے تک جلسہ کریں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے ان جلسوں کی وجہ سے، تو اللہ کل قیامت میں ہم سے اس فریضے کے بارے میں سوال کرے گا دوسرے نمبر پر، بلکہ پہلے نمبر پر، کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی۔ ہم اگر جلسہ نہیں کریں گے تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ جلسہ آپ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ جلسہ بھی کریں، چونکہ یہ بھی ضرورت ہے اور یہ بھی ایک وے ہے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی دھارمک استھل کو، اس میں مالی اعتبار سے تعاون لینے اور دینے کی ایک شکل ہے، اور دین اور شریعت کی بات عوام تک آسانی سے پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جلسہ سننے آتے تھے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، بستر کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ آتے اور ڈیرا جما کر بیٹھتے تھے، اور وہ فجر کی اذان تک، نماز تک جلسہ سنتے تھے۔ لیکن اب تو ہر کسی کے پاس سواری ہے، جلسہ 12-1 بجے تک سنا، نیند نے دستک دی تو فوراً اٹھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر چلے جاتے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو بچے کھچے ہوتے ہیں وہ بھی نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جو مقرر ہوتا ہے عموماً وہ بھی ڈھنگ سے اپنی بات نہیں کہہ پاتا، زبردستی اسٹیج پر بیٹھ کر مائک کے سامنے وہ بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پروگرام میں گیا ہوں، باہر ابھی کا سفر تھا، کہیں پر پروگرام میرا 9:30 بجے سے، کہیں پر پروگرام میرا 10 بجے سے، کہیں پر پروگرام میرا 11 سے، یعنی حد سے حد 1 بجے سے آگے پروگرام نہیں لے کر جاتے ہیں وہ لوگ۔ اکثر مہاراشٹر ہو گیا، تلنگانہ ہوا، اڑیسہ ہوا، اتر پردیش ہوا، لاسٹ پروگرام اتر پردیش کا تھا 18 تاریخ کا، تو وہاں پر بھی 12 بجے تک، 12:05 تک میری بات پوری کمپلیٹ ہو گئی۔ تو میرے خیال سے ہمارے علاقے میں بھی اگر یہ ترتیب بن جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ لوگ دل جمی سے بیٹھیں گے، سنیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ نہیں، پروگرام تو 1 بجے تک ختم ہوگا، پوری تقریر سن کر، پورا جلسہ سن کر جائیں۔ پھر بھی آپ لوگ ابھی اتنا زیادہ ٹائم ہونے کے باوجود بھی یہاں تک بیٹھے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا مجاہدہ ہے، آپ لوگوں کی اپنے قرآن سے، اپنی شریعت سے یہ ایک محبت کی پہچان اور یہ واضح دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں اپنے شریعت کے تئیں بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ آپ کے اس محبت کو، اللہ آپ کی اس قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے۔ حضرات، آج تاریخ 20 نومبر ہے۔ آج ایک بہت بڑا اتہاس اور تاریخ انسیڈنٹ، ایک بہت بڑا حادثہ، ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ گریٹ انسیڈنٹ واز ہیپن ان دا ہسٹریکل ورلڈ۔ اتہاس کی دنیا میں آج ایک بہت بڑا دن ہے 20 نومبر کو۔ حالانکہ یہ تو 12 بجے کے بعد چینج ہو جاتا ہے، لیکن اسی نسبت سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، چونکہ یہ جلسہ 20 نومبر کا، ہم نے کل بھی بات کچھ بتائی اس تعلق سے کہ 20 نومبر کو میں اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے، ہم اپنے ماضی کو یاد کر کر مستقبل کے بارے میں اور موجودہ ٹائم پر اگر ہم نہیں عبرت حاصل کریں گے تو پھر آپ سے زیادہ گونگی اور بہری اور آپ سے زیادہ بزدل قوم
کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میں بارہا کہتا ہوں کہ جوڈائزم اتنی مضبوط ہوئی، انہوں نے اپنے ماضی کی واقعات کو سامنے رکھ کر کہ انہوں نے ماضی میں کون کون سی غلطی کی ان کو سامنے رکھ کر عبرت حاصل کی، اور اس سے آگے نہ دہرانے کی، اس سے آگے بڑھ کر اچھے کام کرنے کا انہوں نے سنکلپ لیا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں، بلکہ دنیا میں دوسری قوم ان کے ذریعے سے سر اٹھا رہی ہے، وہ ذریعہ بنے۔ تو آپ کو بھی جاننا بہت ضروری کہ آپ کی کیا تاریخ اس دنیا کے اندر رہی۔ ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں میں بات ہو شراب کی، بات ہو سود کی مخالفت کی، بات ہو نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی، تو یہی شریعت اور یہی دین ہے۔ ہم ایک محدود سوچ بنا چکے۔ ایسا نہیں ہے میرے ساتھیوں، آپ 24 گھنٹے میں جو کام آپ کرتے ہیں، چاہے آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، چاہے آپ فاوڑا اور کسلا لے کر آپ کسی کھیت میں جا کر کام کرتے ہیں، تو دونوں کا تعلق شریعت سے۔ چاہے آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، چاہے آپ کسی مارکیٹ میں یا کسی شیئرز مارکیٹ میں چل کر آپ موجودہ شیئرز مارکیٹ وہ غیر شرعی ہے، یا دوسرے کسی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں، تو آپ میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی کی جو ترتیب ہے، کوئی بھی کام کریں نیت صحیح ہو تو وہ شریعت کے دائرے میں آتا۔ الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھ میں آپ خود کو ایک لیڈر بنانے کے لیے چلتے ہیں، تو نیت صاف ہے، قوم کی بھلائی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے دین اور شریعت ہے، بشرطے کہ صحیح ڈھنگ سے کیا جائے۔ لیکن نہیں، ذہن ہم لوگوں نے محدود کر لیا کہ نہیں جناب، جو قرآن پڑھے گا پڑھائے گا وہی شریعت ہے، جو مسجد میں منبر پر بیٹھ کر تقریر کریں گے وہی شریعت ہے، باقی اور دنیاوی جو امور ہیں وہ شریعت نہیں۔ آپ غلط فہمی میں ہے، بلکہ جو بھی کام دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے مرتب کیے ہیں اور وجود میں لائے، ان سب کا تعلق شریعت سے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کیجیے، آپ یہاں پر بیٹھے، یہاں پر میڈیا والے یوٹیوب کے ساتھی ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا بھی تعلق شریعت سے ہے۔ ان کی نیت کیا ہے یا ان کے مقاصد اغراض کیا ہیں، ان کا بھی تعلق شریعت سے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ 20 نومبر کو جو ہسٹریکل انسیڈنٹ اور جو واقعہ رونما ہوا، ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں۔ یہ ایک بادشاہ، یہ ایک امپیرر کی بات ہے۔ بادشاہت، سیاست اور حکومت، خلافت اور لوگوں کے بیچ میں لیڈری، کر و فر، تانا شاہی ڈھنگ سے کرنا، قوم کو سدھارنے کے لیے کرنا، اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہو کسی انسان کے اندر، تو پھر وہ قوم کا لیڈر اللہ کے نظر میں نہیں بلکہ دنیا کے نظر میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد لیڈری اس کو نجات دلا سکتی ہے۔ آج ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب اگر کوئی آدمی سیاست میں آ جاتا ہے یا کوئی آدمی اگر کوئی کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے تو ہم ان کو علیحدہ کر دیتے۔ نہیں، اس کی رہنمائی کیجئے، صحیح ڈھنگ پر رہنمائی کیجئے۔ اگر وہ جو بھی کام اپنی زندگی میں کرے گا تو وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور وہ اپنے اس کام کے ذریعے سے اپنے مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر 4 بڑے بادشاہ گزرے، ان میں سے خود ایک نبی تھے، ایک رسول تھے،
حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا میں حکومت تھی، نبی تھے، پھر کیوں آئے میدان سیاست میں، کیوں آئے میدان لیڈری میں قیادت کرنے کے لیے؟ کیا ضرورت تھی؟ 23 لاکھ مربع میل کے علاقے کو فتح کرنے والے ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ضرورت تھی میدان میں آنے کی؟ کیا ضرورت تھی گھوڑے پر تلوار لے کر دشمنوں کے سامنے میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو شریعت سے اس کا ریلیشن ہوتا ہے۔ اور پھر آپ تو وہ قوم ہے جن کی ماضی اور جن کی پچھلی بہت ساری ایسی اتہاس ہے جو بالکل آپ کو، پوری دنیا کو پریرت کرتی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے، وہ الگ بات ہے کہ ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان اور غیور بھائیوں، میرے غیور مسلمانوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، یاد کرو اسی 20 نومبر کو، 20 نومبر 1750 میں ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے موجودہ وقت کے ظالم کا مقابلہ اور ان کا سامنا کیا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اللہ کا قرآن آپ سے کہتا ہے جب تک آپ کے اندر تبدیلی کا، جب تک آپ کے اندر انگڑائی لینے کا، جب تک آپ کے خون کی گرمی اور اس کی حرارت باہر نہ آئے تو آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اور جب آپ کے اندر تبدیلی لانے کی سوچ پیدا نہ ہو، جب تک آپ کے اندر تبدیلی لانے کی کوئی حرکت پیدا نہ ہو تو رب ذوالجلال بھی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جب قوم چاہے نہ تبدیلی لانے کی کوئی کوشش نہ کرے تو ہم کو کیا ضرورت پڑی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ آج اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھروں میں، کہیں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم صرف میڈیا میں، نیوز میں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بہت برا ہو رہا ہے، اور ہمارے اعتبار سے تبدیلی کی یا اس میں شرکت کی اگر کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے تو ایک بات یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتر کر نہیں آئے گا آپ کے بیچ میں تبدیلی پیدا کرنے، آپ کی بری حالت کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا یا کسی فرشتے کو نہیں بھیجے گا، بلکہ آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا۔ وہ تو جنگ بدر کا میدان تھا، وہ ایسے صحابی تھے، نبی کی ذات موجود تھی، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے، اپنے گنے چنے 313 لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان سے اتارا تھا۔ یا تیوبم بھوم دیوہ سویم شاوترنے رتہا، کہ وہ بیٹل فیلڈ ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، پیاسے ہیں، آسمان سے دیوتا کو بھی اتارا جاتا ہے ان کی مدد کے لیے۔ کیوں؟ وہ اپنے دین کی رکشا کرنا چاہتے تھے۔ جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے۔ قدم بڑھایا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ضرور کسی نہ کسی شکل میں مدد آتی۔ میں جانتا ہوں کہ وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہے، ضرورتیں، آدمی کو وقتی طور پر ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ آگے قدم بڑھاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آپ اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدموں کو جما دے گا۔ لیکن اگر آپ بیٹھے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو کوئی اور بولے گا، کہیں پر کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ اتیاچار، ظلم تشدد ہوتا ہے تو آپ کی زبان نہیں کھلتی۔ تو مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ لوگوں، مجھے ظالم پر غصہ نہیں آتا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، مجھے غصہ مظلوم پر آتا ہے، کیونکہ وہ ظلم کو برداشت کرتا ہے پھر بھی آواز نہیں اٹھاتا، برائیوں کو دیکھتا ہے لیکن آواز نہیں بلند کرتا کہ یہ برائی ہے۔
من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، برائی کو بدل ڈالو اپنے ہاتھوں سے۔ دیکھو تمہارے سماج میں کہیں غلط ہوتا ہے، کوئی جوان شراب پیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈلواؤ۔ شراب پرتیبندھت ہے گجرات اور بہار کی دھرتی پر، ان کو فوراً جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالو۔ اگر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو آپ اس کو روکو۔ اٹس یور گریٹ ریسپانسبلٹی ایز اے مسلم۔ The Prophet Muhammad said in the holy hadith, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالو۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر وہ دبنگ ہے، اگر وہ مکھیا جی کا بیٹا ہے، ایم ایل اے صاحب کا قریبی رشتہ دار ہے، فإن لم يستطع فبلسانه، تو اپنی زبان سے آواز بلند کرو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تم غلط کر رہے ہو، شریعت کے بھی خلاف ہے، ہیومنٹی کے بھی خلاف ہے، سماج کے بھی خلاف ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، زبان سے بھی آواز نہیں بلند کریں گے، آپ کو جیل ہو جائے گی، آپ پر ٹارچر کیا جائے گا آپ کو۔ تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو کہ یہ جو ورک ہے، جو کام ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، تین ہی رول ہیں کسی بھی کام کے روکنے کے، تین طریقے، تین سٹیج۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں اس لیے بولتا ہوں چونکہ ابھی بہت سارے جگہوں کے اوپر پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ 20 نومبر کو ایک بہت بڑے مجاہد اعظم، میں نے رات کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی، میں ابھی بھی آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ ان کے بارے میں اور زیادہ ایکسپلین کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک بھارت کا 1750 میں جنما، سری رنگا پٹنم کا ایک شیر مجاہد، ایک بہادر، ان کا نام فتح علی سلطان عرف ٹیپو سلطان۔ 20 نومبر 1750 میں ان کا جنم ہوتا ہے حیدر علی کے گھر۔ حیدر علی ایک سپہ سالار تھے، ایک فوج کے سپہ سالار، سلطنت میسور کے وہاں کے بادشاہ کے سپہ سالار حیدر علی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا تو یہ حیدر علی کے بیٹے، یہ 4 بھائی سے تھے، ایک کا نام ٹیپو جو 10 سال عمر ہو چکی تھی ان کی، اور ان سے چھوٹے 5 سال کی عمر میں قریب، یہ 2 بھائی تھے۔ تو ان کے باپ کو الزام ڈال کر جیل میں ڈال دیا جاتا، قید میں نہیں بلکہ باہر کر دیا جاتا، اور ان 2 بچوں کو ایک قید خانے میں ڈال دیا جاتا، ایک قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس قید خانے میں راڈ ہوتے، کھڑکیاں ہوتی، وہاں انہوں نے ان کھڑکیوں کو کاٹ کر، توڑ کر، رسی ڈال کر نیچے اترتے، اور اپنے بھائی کو کندھے میں ڈال کر نیچے اترتے۔ ماتر 10 سال عمر، ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ بچہ۔ آج کل 10 سال کے ہمارے عمر کا بچہ وہ PUBG گیم کھیلتا، وہ فری فائر گیم کھیلتا۔ ابھی ہم اتر پردیش پروگرام میں گئے، پرسوں تھا پروگرام، تو وہاں ایک بیماری نہیں بتائی وہاں کے والوں نے، علاقائی لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ مولانا 10 لڑکے بیٹھ جاتے ہیں اپنا پے ٹی ایم کھول کر۔ ہم نے کہا پے ٹی ایم کھول کر کیا کرتے ہیں؟ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہوں گے۔ بولا پیسہ ٹرانسفر نہیں، ہر کوئی 10 ٹرانزیکشن کرتا ہے، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے سے ہو، وہ اس میں بھیجتا ہے، اس کا اس میں بھیجتا ہے، وہ اس کا اسکین کرتا ہے، وہ اس کا اسکین کرتا ہے، یعنی 10 اسکین اگر ہو گیا پورے دن میں تو اس کو 40 روپے کیش بیک ملتے ہیں۔ 40 روپے کمانے کے لیے کم سے کم وہ نوجوان یہی کام کرتے ہیں، آدھے گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کو، اور اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ 10 لڑکے بیٹھ جائیں گے پوری ٹولی بنا کر، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا اسکین کرتے، 5 روپے، 10 روپے، تو ایک کا 10 لڑکے ہیں تو 10 ہو گئے، تو ہر کوئی ایک دوسرے کا کرتا ہے تو 40 روپے کما لیا بیٹھ کر۔ ہم نے کہا واہ کتنا آسان راستہ ہے، یہ بیماری ہے، 40 روپے کمانے کے لیے کتنا آسان راستہ ڈھونڈنا، محنت نہیں کریں گے،
بہت آسان، پے ٹی ایم میں بیٹھیں گے کیش بیک لیں، آن لائن شاپنگ کرو کیش بیک جو ملے گا والک ہے، لیکن باضابطہ زبردستی کیش بیک لینا ہے تو دھوکہ ہوا نا، یہ تو دھوکہ ہوا، یہ تو فراڈ، چیٹ ہوئی، چیٹنگ ہے، یہ چیٹ نہیں چیٹنگ ہے، چیٹ تو الگ ہوتا، ایک چیٹنگ ہے، فراڈ، مکر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ مکر کرنے لگے بنی اسرائیل کے طرح کہ آپ سنیچر کو منع کرو گے اس سال آپ سے مچھلی مارنے کے لیے، ہم یہاں سے دوسری جگہ تالاب بنا لیں گے، وہاں سے ماریں گے سنیچر کے دن مچھلی پکڑیں۔ اللہ کی سوچ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو میرے بھائیوں، تو وہ 10 سال کا بچہ اپنے بھائی کو قید سے نکال کر اپنے باپ کے پاس پہنچتا، اگلے کچھ دنوں میں اس کے ابا محترم اپنی ایک فوج تیار کرتے، اور فوج تیار کرنے کے بعد جب 15 سال عمر ہو جاتی ہے ٹیپو سلطان کی، صاف نام لے کر بیان کر رہا ہوں، اتہاس ہے بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ مجاہد ہے جن کی شہادت کے بعد اور جو ایک بہت بڑا روڑا اور پتھر بنا ہوا تھا انگریز کی سامراج کو یہاں پر قائم کرنے میں رکاوٹ بنے بیٹھے تھے، یہی ٹیپو سلطان نے ان کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا، گلے کا ہڈی بن گئے تھے، اسی لیے ان کی تاریخ کو بتانا ضروری۔ یہی وہ ٹیپو سلطان ہے۔ ہندو بھائی الزام لگاتے، اٹھاؤ اپنی ہسٹریکل کتاب کو دیکھو، آدی واسی عورتوں کو جن کو ننگا کرتے تھے اس وقت کے برہمن لوگ، جو ان کے پستان کو کاٹ کر سبزیاں سالن بنا کر کھاتے تھے، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے تھے، 100 لڑکیوں کو ننگے کر کر جو زیادہ خوبصورت ہوتی تھی تو ان کے ساتھ اپنے ہوس کو مٹاتے تھے اس وقت کے برہمن خاندان کی اونچی ذاتی کے لوگ۔ کن کو؟ شودر عورتوں کو۔ تاریخ معلوم کرو میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے ہندو اور میرے مسلم بھائیوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کر کسی کے اوپر ججمنٹ دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کی تاریخ کو پڑھو۔ آپ سب سے پہلے آپ کے کم سے کم 5 ایسے ہسٹریکل اور رائٹر نے ان کی کتاب، ان کے نام ہسٹریکل ٹیپو، دا ہسٹری آف ٹیپو، دا ہسٹری آف میسور، ان کے اندر ایسی باتیں لکھی ہے ٹیپو سلطان کے بارے میں جو مسلمان نہیں تھے بلکہ چرن سنگھ ہندو تھے، انہوں نے ان کی تاریخ لکھی، اور ایک بہت بڑا امپیرر انہوں نے ٹیپو سلطان کے اوپر ایک بہت بڑی اتہاسک کتاب لکھی۔ ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، دیکھیے وہاں پر پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے سری رنگا پٹنم میسور کی دھرتی پر آدی واسی عورتوں کو، آدی مینس پرانا، واسی مینس پرانے لوگ، پورے ستھانی لوگ، آدی واسی سب سے پرانے لوگ اس دیش میں آدی واسی ہیں، آدی واسی پرانے، تو ان عورتوں کو ملیچ کہا گیا، ناپاک کہا گیا، ان عورتوں کو چھوا چھوت کی نگاہ سے دیکھتے، ان کو عزت کا سمان کے ساتھ عزت دیا کسی نے تو اس مجاہد کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ اس جب اقتدار پر بیٹھا ان کو پتا چلا کہ اونچی ذاتی کے لوگ، وہ جو اپنے آپ کو شودرو برہمنا سمجھتے ہیں، برہمنا تاتمیتی برہمنشچیتی شودرتام چھیتری یاتی وترتوم میگھادویچیم تتھیچ س ایک ایوا ترپتی، کہ اس دھرتی میں جب پرماتما ایک ہے، ٹیپو سلطان کو جب پتا چلا کہ جب اللہ ایک ہے، جب پرماتما ایک ہے تو ان عورتوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اٹھائی تلوار اور کہا کہ بہنوں آج تمہیں کوئی ننگا کرنے والا آج نہیں ہے، تمہیں کوئی ننگا نہیں کر سکتا، آج تمہارا بھائی ٹیپو سلطان تمہارے سامنے تمہارے پیچھے کھڑا۔ ٹیپو سلطان پر الزام لگانے والوں پڑھو اس اتہاس کا، ٹیپو سلطان کے ان کاموں کا، ٹیپو سلطان کے ان اچھے ورک کا اور اتنی اچھی حکومت کا تم کیا جواب دے سکتے ہو؟ تم تو اپنے ان گرو گھنٹالوں کو جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ ٹیپو وہ تھا جو ڈرا کر رکھتا تھا، ٹیپو وہ تھا جو ہندو بھائیوں کو مارتا تھا، نہیں، ٹیپو نے تو اپنے آدی واسی بہنوں کو سمان دیا۔ ٹیپو تو وہ تھا کہ جو حق پرست تھا، نرم دل انسان تھا،
نرم دلی سے بات کرتا تھا اور جو ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے فائدے کے لیے سوچتا تھا۔ جب فرینچ سے یعنی فارس سے جب لوگ آتے تھے، وہاں اس وقت میں چرچ ان کے لیے بنا کر دینے والا اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے بھارت کے اندر ٹیپو سلطان نے چرچ بنا کر ان کو سمانت کیا کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہو، آپ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پرماتما کی، اپنے ایشور کی پوج پرارتھنا کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ ٹیپو سلطان ہے جنہوں نے ان عورتوں، آدی واسی عورتوں کو، اونچے ذاتی کے لوگوں سے جو مظلوم ظلم کیے گئے تھے، ان پر ظلم زیادتی کی گئی تھی، ان کو سمان اگر کسی نے دیا تو اس شخص کا نام ٹیپو سلطان۔ آج ٹیپو سلطان کی حقیقت ہم میں کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے بتایا رات اور آج بھی بتاتا ہوں اور بتاؤں گا، اگلے 2-3 دن تک اپنی تقریر کا ایک حصہ بناؤں گا۔ ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش منانا تو ہمارے یہاں غلط ہے، برتھ ڈے نہیں منا سکتے، لیکن کم سے کم یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اب سے 150-200 سال پہلے ایک بہت بڑا مجاہد پیدا ہوا تھا آپ کی دھرتی میں، آپ ہی میں سے تھا۔ وہ کوئی شہنشاہ کا بیٹا نہیں تھا، پہلے اس کا باپ تو سپہ سالار تھا، فوجی کمانڈر تھا، لیکن اس کے باپ کے اوپر ظلم زیادتی کی گئی، شہر سے باہر کر دیا گیا۔ 5 سال محنت کی، حکومت سے ٹکر مقابلہ ہوئی۔ یہ ٹیپو سلطان جس نے 15 سال کی عمر میں سب سے پہلے جنگ میں شریک ہوئے۔ ہمارے نوجوان ہو سکتے ہیں 15 سال کی عمر میں کسی پروٹیسٹ میں، آج پھر بھی ہمیں گرو ہے بات پر کہ کسان لوگ جیت گئے، لیکن کسانوں نے پروٹیسٹ کرنا کہاں سے سیکھا؟ کسانوں نے پروٹیسٹ کرنا سیکھا CAA والے پروٹیسٹ سے، اور CAA کا پروٹیسٹ کس نے کیا تھا؟ مسلم ماؤں نے کی تھی۔ 103 دن تک یہ پروٹیسٹ چلا تھا 124 شہروں کے اندر، CAA والا پروٹیسٹ۔ اسی پروٹیسٹ سے سیکھ کر کسان لوگ بھی آئے اور انہوں نے بھی ایسی پروٹیسٹ کی، ایسا احتجاج کیا انہوں نے کہ پوری تینوں قانون کو واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دیش میں پاورفل پردھان منتری نہیں ہے، اس دیش میں پاورفل آپ ہیں، جنتا۔ وہ چاہے تو دشا بدل سکتی ہے، وہ چاہے تو کرسیوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو کان پکڑ کر نیچے اتارا جا سکتا۔ 15 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان، ان کے ابا محترم کا انتقال 1765 میں 69 میں انگریزوں سے مقابلہ ہوا، دھول چٹا دے۔ جب 1789 کو ان کے ابا محترم کا انتقال ہو جاتا، ٹیپو سلطان کا تو نروس نہیں ہوتے میرے بھائیوں، بلکہ آگے سفر جاری رکھتے، اپنے لوگوں کو تسلی دیتے، اپنی رعایا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان، اتہاس میں لکھا ہے، اس رائٹر کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، ابھی اسپیچ کے دوران میں بتا دوں گا۔ اس نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں کہ ٹیپو سلطان وہ تھا جو راتوں کو کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جاتا تھا اور تہجد کی نماز اڑکٹ پڑھتا تھا۔ بادشاہ ہے، امپیرر ہے، طاقتور ہے، دولت ہے، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج کل کا ہوگا اقتدار میں آیا ہوا کوئی لیڈر، مکھیا جی بن گئے تو جناب بس سو جاتے، تہجد ان کی زندگی میں کبھی نہیں۔ MLA صاحب بن گئے، ریڈی میڈ MLA بہت بنتے ہیں آج کل، محنت کسی اور کی اور کرسی اقتدار پر بیٹھے کوئی اور بیٹھتے، تہجد کی نماز تو دور کی بات، فرض نماز نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا۔ ٹیپو سلطان تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز کے بعد انتظار کرتے تھے فجر کی نماز کے اذان کا۔ اذان ہوتی، فجر کی نماز پڑھتے، ڈائریکٹ اپنے حجرے میں جاتے تھے، وہاں پر 1 گھنٹے تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ اور مسجد میں جب یہ جاتے تھے تو مین دروازے سے شامل نہیں، اندر نہیں گھستے تھے،
بلکہ بعد دروازے دائیں یا بائیں طرف سے جاتے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ادب میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ آج ہمارا نیتا تو ایسا کہ جب وہ آئیں گے جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے وہ سمان نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوں گے ان کے سواگت میں، ویلکم میں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری آج تو تعظیم نہیں ہوئی، ہمارا تو ویلکم موسٹ نہیں کیا گیا۔ ٹیپو سلطان دائیں طرف سے نکل کر مسجد میں گھس جاتے تھے، اگر مین دروازے سے آؤں گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اصل عزت تو مرنے کے بعد کی عزت ہے، وہاں کی عزت ہے، اور وہاں اللہ اگر خوش ہو جائے تو ہماری یہ حکومت اور ہماری یہ قیادت قابل قبول ہوگی۔ تو نماز پڑھتے تھے، 1 گھنٹہ تلاوت کرتے، اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ تلاوت کے بعد نوجوانوں تلوار بازی ہوتی تھی، تیر تفنگ جم کرتے تھے اپنے گھر میں، ان کو پورٹیبل جم میں جوائن ہوتے تھے، اپنے گھر میں ایکسرسائز کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پیٹ بڑھ جاتے، آج ہمارے نوجوان کمزور ہوتے، کیوں؟ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی باڈی کی حفاظت کے لیے، رکشا کے لیے وہ اپنا کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے۔ ایکسرسائز کیجیے، آپ صبح ڈیلی 2 سے 3 کلومیٹر دوڑنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جہاں تک ہو سکے آپ ڈنڈ بیٹھک لگائیے، آپ ڈپس لگائیے، آپ اٹھک بیٹھک لگائیے، آپ کے گھٹنوں کی طاقت مضبوط ہوگی، آپ کے باڈی اور آپ کی پوری باڈی شریر کے اندر انرجی آئے گی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کون سی تقریر ہو رہی؟ جی شریعت کا یہ حصہ ہے، شریعت کا یہ حصہ ہے۔ ڈنڈے بازی سیکھنا گھڑ دور اس زمانے میں تھا، آج کے ڈیٹ میں آپ بائک چلاتے ہیں، نیت یہ رکھیے کہ میں اپنے دین کی مدد کروں گا، اچھے ڈرائیور بنیے۔ ڈرائیور بننا، گاڑی چلانا، 4 ویلر چلانا، بائک چلانا، سائیکل چلانا، ٹرک چلانا، بس چلانا کوئی بری بات نہیں ہے، غلط طریقے پر مت چلائیے۔ جو سسٹم ہے، قانون ہے، اس کو فالو سامنے رکھ کر اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو استعمال کیجئے، شریعت کا حصہ ہے۔ آپ یہ نیت رکھیے کہ میں بہتر ڈرائیور بنوں گا تو میں کسی کی مدد کروں گا یا اپنی ضروریات اپنے وقت کو بچاؤں گا۔ ان چیزوں سے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، ٹائم کی بہت ساری بچتیں ہو جاتی۔ ہم ہی اپنے گھر سے نکلے عشاء کے بعد، فون گیا یہاں سے ذمہ دار کا، ہم نے کہا کہ معذرت کر دیجئے آپ کے پروگرام میں اور بھی لوگ ہیں، میں نہیں جا پاؤں گا، میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آنا پڑے گا، آپ نے وعدہ کیا ہے شیخ آپ کو آنا ہے، ہم بدنام ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا چلیے، تو عشاء کے بعد ہم بیٹھے، یہاں تک پہنچے، ٹائم کی بچت ہوئی۔ اگر ہمارے پاس ہم ڈرائیور نہیں ہوتے، ہماری گاڑیاں نہیں ہوتی، یا آپ کے پاس بائک نہیں ہوتی، تو بہت سے لوگ دور دراز علاقے سے آئے ہیں تو ان کو 5 گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا۔ تو یہ چیز شریعت کا حصہ ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ بائک چلانا سیکھیے، آپ ڈرائیور بننا سیکھیے، لیکن دماغ میں یہ رکھیے کہ میں اس سے اپنی ضروریات زندگی اور جہاں پر شریعت کے لیے ضرورت پڑ جائے، دین کی، اسلام کے لیے جہاں پر ضرورت پڑ جائے، میں اس کے لیے فوراً استعمال کروں گا اپنے اس ہنر کو۔ تو آپ کا ڈرائیور بننا باعث ثواب، موٹر سائیکل سیکھنا باعث ثواب، لیکن نہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے کلکتہ میں، اس کی شادی ہوئی، وہ فون کرتا مولانا عبداللہ ذرا یار ایک مرتبہ گاڑی لے کر آ جاؤ میرے گھر پہ، یا تیرے یہاں میں آ جاؤں 1 ہفتے کے لیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا گاڑی مجھے سکھا دے 4 ویلر۔ ہم نے کہا کہ کیوں بھائی؟ بولا اس لیے کہ مجھے گاڑی ملنے والی ہے شادی میں، دہیج میں۔ ہم نے کہا کون سی گاڑی مل رہی تم کو جہیز میں جی؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 ویلر دے رہے ہیں، انجینئر ہے لڑکا، ہارڈ ویئر انجینئر ہے، اس کی ہونے والی وائف ڈاکٹر، تو خوشی سے دے رہے۔ ہم نے کہا کہ اوہو اسی نیت سے نا سسر جہیز میں گاڑی دیں گے تو ہم سیکھیں گے گاڑی، سسر کی گاڑی چلانے کے لیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان